سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اوپر جا رہا ہے تو لوگ اس پہ طنز کریں گے، اگر کوئی غریب ہے تو لوگ اس کو کہیں گے بھئی یہ غریب ہے۔ تو دنیا کسی بھی طریقے سے جینے نہیں دیتی، تو آپ نے دنیا کی فکر کرنی ہی نہیں ہے۔ بالکل سب سے سیپریٹ ہو جائیں، اپنے آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اپنے آپ کو خود ہی آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے۔ کوئی کسی کو آج کل موٹیویشن نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کی آج کل ہیلپ نہیں کرتا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو خود ہی اسٹرانگ بنانا ہے، خود اپنے پاؤں پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، خود کمانا ہے، خود سب کچھ کرنا ہے۔ تو کسی کے اوپر نہیں رہنا کہ بھئی مجھے یہ کر کے دے گا، مجھے وہ کر کے دے گا، یا میں کیا کروں میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ان چیزوں کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا جو آج کل کے دور میں ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں، بجائے دوسرے کے وہ اوپر جا رہی ہے، یا وہ اس نے اتنا کما لیا، اس نے گاڑی لے لی، اس نے یہ کر لیا۔ چھوڑ دیں یہ چیزیں، یہ بہت پرانی چیزیں تھی، لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے۔ آج کل تو نہیں ہے یہ، ہر کوئی اپنے آپ میں لگا ہوا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں اور منافق لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے پیٹھ پیچھے کیا ہے اور آپ کے منہ پہ لوگ کیا ہوتے ہیں۔ آپ کے منہ پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل کالے ہوتے ہیں، اور کسی کو اپنی کامیابی کا نہ بتائیں کہ میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں۔ بس جس کام میں بھی لگے ہوئے نا چپ کر کے کرتے رہو، نہ سوچو کہ کل کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، چھوڑ دو۔ بس اپنے آپ کو دیکھو، بس اپنے گھر کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے شوہر کو دیکھو بس، اور کسی چیز سے نہ آپ وہ کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ منافق لوگوں سے دور رہنا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے منہ پہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے کیسے ہوتے ہیں۔ وہی لوگ آپ کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے منہ پہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بچو، اس طرح کے لوگوں سے بچو، ان لوگوں سے دور رہو، فاصلہ ان سے قائم رکھو اپنا۔ اور یہ 2026 آنے لگا، 2025 کچھ لوگوں کا تو بہت اچھا گیا ہوگا، کچھ لوگوں کا بہت برا گیا ہوگا، لیکن ظاہر اچھے برے ٹائم لائف میں آنا ہی ہے، یہی زندگی کا حصہ ہے۔ میرا 2025 بہت برا گزرا، بہت اچھا نہیں گزرا، بہت ہی برا گزرا۔ آئی ہوپ کہ آگے 2026 میرا بہت اچھا گزرے۔ ہم نے خود ہی اچھا بنانا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں تو اللہ ہی وارث ہے آگے۔ تو ہم نے خود ہی محنت کرنی ہے، خود ہی کمانا ہے، خود ہی سارا کچھ کرنا ہے۔ کوئی کسی کو آج کے دور میں نہیں دے رہا۔ جتنی مہنگائی ہوئی ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں بھی لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو آپ خود ہی اسٹرانگ بناؤ، خود ہی سوچو کہ کیا کرنا ہے اپنی سیلف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ فوکس کریں، وہ اپنے کیریئر کے اوپر، انہیں آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیونکہ شادی میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر سب کی یہ سوچے کہ شادی ہو جائے گی بس ٹھیک ہے اور گھر بیٹھ جائیں گے، شادی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی صرف ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ اسٹڈی کر رہی ہو تو آپ اسٹڈی نہیں کر سکتی، کیونکہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے بچوں کی، سسرال والوں کی، خاوند کی۔ تو یہ کہ پہلے آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ اپنا کیریئر بنائیں، اس کے بعد پھر آپ شادی کا سوچیں۔ شادی ضروری نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ اتنا کیوں کہتے ہیں کہ بھئی شادی بہت ضروری ہے۔ شادی ضروری نہیں ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے شادی کا بھی۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی ایج میں ہی آپ شادی کر کے اتنی بڑی ذمہ داریاں لے لیں، کیونکہ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ شادی کے بعد آپ کی وہ روٹین نہیں رہتی۔ اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھنا، یہ نہیں کہ بچوں کو اور ان کو ہی دیکھنا۔ میں نے یہاں پہ تھوڑی سی اسکن کیئر کی، اور اس کے بعد اپنے کپڑے نکالے۔ کپڑے نکالنے کے بعد میں تیار ہوئی، میں نے لنتا کو تیار کیا، ابو کو کھانا دیا۔ بس ڈیلی روٹین میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے آج کل۔ تو مجھے اس طرح لگتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ آج کل لوگوں کے دل سے محبت ختم ہو گئی ہے، احساس ختم ہو گیا۔ جو کہ پہلے ہوتا تھا نا، اب وہ چیز نہیں ہے۔ اور ہم اکثر یہ ڈرامے یا موویز یا ریل دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہاں ایسے لو میرج تو ایسے ہے، یہ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے لو میرج۔ صرف میرج یہ لو نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے حد 1 سے 2 سال بعد۔ ہاں اچھا شوہر اور انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو تو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ شوہر بھی اس طرح کے ہیں کہ بہت زیادہ بیوی کے احساس کریں۔ کچھ شوہر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی بیوی کو ڈپریشن دیتے ہیں۔ اس طرح کے شوہر بھی آ چکے ہیں کہ
ان کے ہوتے ہوئے نند ساس دیور جٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ان کے اندر ساری خوبیاں خود ہی ہوتی ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو ڈپریشن کیسے دینا ہے، مینٹلی ٹارچر کیسے کرنا ہے، تو ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ بہت سے اس طرح کے مرد ہوتے ہیں، تو یہ بھی مجھے شادی کے بعد ہی پتہ لگا، پہلے نہیں پتہ تھا کیونکہ میرے خود ہی شوہر اس طرح کے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوتا، آپ کو شادی کے بعد پتہ لگتی ہے، نہ آپ کو وہ کوئی بتاتا ہے کہ بھی یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ کو خود ہی آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اچھا یہ بھی ہے شادی کے بعد، یہ بھی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کو لوگوں کی آہستہ آہستہ پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ پہلے نہیں ہوتی آپ کو۔ کوشش کیا کریں خود کو خوش رکھیں سب سے زیادہ، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ سب سے مشکل کام خود کو خوش رکھنا ہے۔ جب انسان ذہنی طور پہ ٹینشن میں ہوتا ہے نا، اسے اس ٹائم کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ ڈپریشن میں جب انسان جاتا ہے سوچ سوچ کے، خود کو بیزی رکھیں، خود کو خود ہی موٹیویشن دیں، خود کو خود ہی ایکٹیو رکھیں۔ بیزی رکھیں گے تو آپ کا مائنڈ بھی بیزی رہے گا، تو آپ کوئی بھی فضول قسم کی جو اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، وہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ کریں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے نا، آپ وہ کریں، اپنا می ٹائم خود نکالیں۔ اسکن کیئر اچھی لگتی ہے، آپ اسکن کیئر کرنا شروع کر دیں۔ کوئی آپ ریل دیکھنا شروع کر دیں، کوئی مووی اچھی لگ رہی ہے تو مووی دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ضرور ٹائم دینا ہے، کیونکہ آپ بہت 99% یہ ہے کہ عورتیں گھر میں رہ کے پاگل ہو جاتی ہیں، مینٹل ٹارچر ہو جاتی ہیں سوچ سوچ کے، جن کی دوستیں نہیں ہیں۔ میں نے بہت سی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو بیٹھی رہتی ہیں، بس اپنے آپ سے سوچتی رہتی ہیں، اور ان کا ذہنی توازن ہی نفسیاتی وہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے۔ بیزی اس طرح سے رکھنا ہے، جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے آپ وہ کریں، اپنے لیے آپ نے ٹائم نکالنا ہے۔ اگر آپ کو اسکن کیئر اچھی لگ رہی ہے، آپ اسکن کیئر کریں، مووی دیکھ لیں، باہر جانا تو باہر چلے جائیں۔ تو اپنے آپ کو آپ صحیح رہیں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا۔ اگر آپ ذہنی ڈپریشن میں یا مینٹلی ٹارچر ہو رہے ہیں نا، تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہے آپ کی لائف میں، ہونے کے باوجود آپ کی لائف میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنی اسکن کیئر کریں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، ادروائز سب کو چھوڑ دیں کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے۔ اور آپ نے اگر ہیئر گروتھ کے لیے مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے بال بہت زیادہ صحیح ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ آئل کرتی ہوں، بہت زیادہ آئلنگ نہیں کرتی، جب خود کو کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ اس کو بھی کر دیتی ہوں، لیکن میں بہت زیادہ آئل نہیں کرتی۔ اس کے میں نے بال زیادہ کٹنگ نہیں کروائے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مائیں بال گنجی کروا دیتی ہیں بچوں کی، کہ بال اس کے گھنے آئیں گے، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں سے بال وہ ریموو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ بال کا تعلق جینس کے اوپر بھی ہوتا ہے اور آپ کے کھانے ڈائٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، جو آپ کھانا پینا کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پروٹین دیں بچوں کو، زیادہ سے زیادہ ایگ دیں، چکن دیں، ویجیٹیبلز دیں، بس یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بال کٹوانے سے تو بال نہیں آتے، یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی یہ بات کرتے ہیں۔ بس اپنی اسکن کیئر کریں اچھے طریقے سے۔ یہاں پہ فریش وغیرہ ہو گئی، میں موئسچرائزر لگا لیا، سردیاں اسکن بہت زیادہ رف ہوئی ہے، تو ہوم ریمیڈیز ٹرائی کریں زیادہ سے زیادہ، لپ بام لگا لیا۔ بس اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے کس طرح خوش رہنا ہے۔ اچھا لگا تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، سبسکرائب کر دینا۔